السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارا ایمان ہے زمینیں ساری برابر ہیں، زمین ساری برابر ہے سوائے حرمین شریفین کے، بیت المقدس کے اور مسجد کے۔ یہ زمینیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس زمین پر جس لیول کا بندہ بیٹھ جاتا ہے وہ زمین بھی اسی لیول کی قیمتی بن جاتی ہے۔ بخارا اب بخارا کی زمین اور لاہور کی زمین برابر ہے، کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ ہاں بخارا میں اللہ تعالیٰ نے امام بخاری پیدا فرمائے۔ امام بخاری کی وجہ سے بخارا بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، بخارا کا نام آتا ہی ہے، ہم خوش جاتے ہیں امام بخاری کے شہر۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، بہت بڑے قاتل سفاک، ان شیطانوں نے، ان کفار نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ خاص کر مدارس، بڑی بڑی مساجد، بڑی بڑی درسگاہوں کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا تھا، مکتبوں کو آگ لگا دی تھی، بڑے بڑے شہروں کو، محدثین کی شہروں کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا تھا۔ ان کی پوری سوچ تھی کہ اسلام پھیلانے والے علماء ہم سارے تباہ برباد کر دیں گے، اور انہوں نے بڑے نقصان کیے۔ سندھ میں سب سے بڑی درسگاہ، سندھ نہیں بر صغیر میں سب سے بڑی درسگاہ، محدثین کی درسگاہ منصورہ تھی، منصورہ۔ سندھ ٹنڈو آدم کے ساتھ 6 کلومیٹر آگے جائیں، منصورہ بہت بڑا شہر ہے، 36 کلومیٹر مربع یہ شہر تھا منصورہ۔ محمد بن قاسم کے بیٹے منصور نے اس کو آباد کیا تھا۔ یہاں بہت بڑی مسجد تھی، بہت بڑی درسگاہ تھی۔ متقدمین محدثین بھی اس درسگاہ میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک سلف متقدمین محدثین میں سے اس نے اسی ہمارے سندھ کے منصورہ پر تاریخ لکھی ہے۔ اس میں کی باتیں لکھی ہیں کہ میں نے منصورہ کی مسجد کو دمشق کی مسجد جیسا پایا، اتنی بڑی درسگاہ تھی۔ وہاں میں گیا، کچھ عرصہ ٹھہرا، بہت بڑا شہر تھا۔ ایک منصوبہ کے تحت ہلاکو خان، چنگیز خان شیطانوں نے اس منصورہ شہر کو بھی برباد کر دیا تھا۔ بغداد کو ختم کر دیا ان ظالموں نے، نیشا پور کو ختم کر دیا۔ آخر لمبی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ترس آیا اپنے مسلمان بندوں پر۔ تحریک ثانیہ، دوسری تحریک اللہ تعالیٰ نے کھڑی کی دمشق سے۔ کہاں سے؟ دمشق سے۔ جب ہلاکو خان، چنگیز خان کا فتنہ، تتاریوں کا فتنہ زوروں پر تھا تو حران شہر، یہ ترکی میں ہے، حران ترکی میں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے باپ عبد الحلیم، امام اور محدث، انہوں نے اپنی فیملی، اپنے بچوں کو لیا، وہ دمشق پہنچ گیا ہے۔ ان میں امام ابن تیمیہ چھوٹے بچے تھے، یہ بھی تھے۔ اس طرح پوری دنیا سے جو بچے کچھے لوگ تھے جن کو دمشق کا پتہ تھا، وہ سارے دمشق آ گئے۔ دمشق ایسا شہر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس کے آس پاس یہ ہلاکو خان، چنگیز خان، تتاری لوگ آ چکے تھے، حملہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ کے ذریعے ان ظالموں کو شکست دی اور دمشق محفوظ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دمشق میں ایسے افراد پیدا کیے جہاں سے اسلام کی نشاط ثانیہ شروع ہوئی۔ ان بڑے بڑے لوگوں میں ایک بہت بڑا امام مزی پیدا ہوئے۔ کون؟ امام مزی، امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، یہ تینوں ہم زمانہ تھے، تینوں دوست تھے، تینوں ہی اکٹھے رہے ساری عمر، تینوں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے رہے۔ ابن کثیر کچھ عمر میں چھوٹے تھے، ابن تیمیہ اور امام مزی تقریباً برابر تھے۔ ابن تیمیہ کی تحریک کا تو پتہ ہے سب کو، ماشاءاللہ کتنے کام کیے۔ ابن کثیر کا بھی پتہ ہے۔ امام مزی رحمہ اللہ،
تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. یہ 8-10 جلدوں میں کتاب ہے، جگہ تھوڑی سی بیگ میں 2 جلد لایا ہوں. یہ ہے وہ مبارک کتاب تہذیب الکمال. یہاں سے علم جرح و تعدیل پوری دنیا میں پھیلا. یہ کتاب دمشق میں آج بھی ایک مدرسہ ہے، دارالحدیث الاشرفیہ. سلطان صلاح الدین ایوبی راہم دمشق سے تھے، نور الدین زنگی دمشق سے تھے. جتنے مقدسی علماء ہیں، ابن قدامہ مقدسی، عبدالغنی مقدسی، جتنے بھی مقدسی ہیں یہ سارے دمشق سے تھے. ابن جوزی دمشق سے تھے، ابن قیم دمشق سے تھے، ابن عبدالہادی، ابن قیم، یعنی جتنے بھی محدثین کو آپ جانتے ہیں وہ سارے تقریباً دمشق سے تھے. بہرحال امام مزی رحمہ اللہ نے جوانی میں یہ کتاب لکھی تہذیب الکمال. اصل یہ کتاب تھی عبدالغنی مقدسی رحمہ اللہ کی، وہ بھی دمشق سے تھے. انہوں نے الکمال کیا نام رکھا؟ الکمال فی اسماء الرجال کے نام سے کتاب لکھی. عبدالغنی مقدسی نے ایک کتاب دیکھی دمشق کے محدث ابن عساکر، سنان ابن عساکر، وہ بھی دمشق سے. ابن عساکر وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ کتب ستہ کے مؤلفین کے اساتذہ، ہر حدیث کا پہلا راوی جو ان کا استاد ہے، امام بخاری صاحب کے اساتذہ کون ہیں؟ ہر حدیث کے صحیح بخاری کے پہلے راوی ابو داؤد، پہلے راوی امام ابو داؤد کے اساتذہ ہیں. امام ابن عساکر دمشقی نے المعجم المشتمل کے نام سے کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا. کتب ستہ کے مؤلفین کے اساتذہ پر دراسہ کیا، ان پر اضافہ کیا. عبدالغنی مقدسی نے الکمال، وہ کتاب امام مزی صاحب نے دیکھی، اس میں بہت زیادہ اضافے کیے امام مزی صاحب نے، اور یہ تہذیب الکمال کتاب لکھی. یعنی کتب ستہ اور کتب ستہ کے مؤلفین کی دیگر تمام کتب حدیث کے راویوں پر سب سے بڑی یہ کتاب ہے تہذیب الکمال. امام مزی نے دارالحدیث اشرفیہ جو صلاح الدین ایوبی صاحب کے بھائی حاکم دمشق نے ادارہ قائم کیا تھا، وہاں یہ استاد تھے. کون؟ امام مزی رحمہ اللہ. انہوں نے یہ کتاب جوانی میں لکھ لی تھی اور اپنے درس میں 5 دفعہ اس کتاب کو پڑھایا. کتنی دفعہ؟ جو بھی فن اساتذہ پڑھاتے ہیں کچھ بچے 100% کر لیتے ہیں، کچھ 50%، کچھ بالکل ہی نہ کھٹو، ان کو بھی تعارف تو ہو ہی جاتا ہے نا بھی یہ بھی کوئی فن ہے. جب امام مزی صاحب نے 5 دفعہ اس کتاب کو پڑھایا تو وہاں سے جرح و تعدیل کے ائمہ محدثین کی جماعتیں تیار ہوئیں. کہاں سے؟ دمشق سے. جو چاہتا ہے کہ میری درسگاہ میں جرح و تعدیل کے ائمہ محدثین تیار ہوں، اس پر فرض ہے جس طرح ہم بڑے بڑے فنون کی کتابوں کو لفظاً پڑھاتے ہیں. جرح و تعدیل اہل الحدیث کا شعار ہے، حنفیوں کا شعار نہیں، اہل تشیع کا شعار نہیں. یہ فن صرف اور صرف اہل الحدیث کا شعار ہے. یہ اتنا پیارا فن تھا. ہمارے سلف محدثین جس طرح ترکیب، عربی عبارت، معنی مفہوم، استنباط، استخراج، اجتہاد کے ماہر تھے، اسی طرح وہ جرح و تعدیل کے بھی ماہر تھے. اور جس کو جرح و تعدیل نہیں آتا، علی بن مدینی کہا کرتے تھے وہ آدھا عالم ہے، آدھا پورا عالم نہیں ہے. بہرحال یہ وہ مبارک کتاب ہے تہذیب الکمال. میں چند کتابیں ساتھ لایا ہوں جان بوجھ کر. آپ میرے بیٹوں نے ان کتابوں کا کوئی بھی ایک صفحہ نکالنا ہے، پڑھیں. جہاں مشکل ہے مجھ سے پوچھیں، میں کو جواب دے رہا ہوں. اسی کا خلاصہ تہذیب و تہذیب ہے ابن حجر صاحب کی. وہ کس کا خلاصہ ہے؟ تہذیب الکمال کا. وہ بھی میں ساتھ لایا ہوں. تہذیب الکمال کا خلاصہ تہذیب و تہذیب ہے، اور تہذیب و تہذیب کا خلاصہ تقریب و تہذیب ہے. سمجھ آ گئی میرے خیال میں تھوڑی. یہ تقریب و تہذیب کا خلاصہ کیا تھا نا، یاد لے لو. امام بخاری، سنو، ابن حجر سب سے بڑے امام حدیث میں کیا نام ہے؟ امام بخاری. جرح و تعدیل کے سب سے بڑے امام کا نام کیا ہے؟ امام بخاری. علل کے سب سے بڑے امام کا نام کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے 5 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں؟ 5 کتابیں لکھی جرح و تعدیل پر. التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، الضعفاء، الکنہ. 5 کتابیں لکھی. التاریخ الصغیر مفقود ہے، باقی دستیاب ہیں.
ہاں ہاں، علامہ مغل طائی جو امام مزی کے شاگرد تھے، ان کے پاس امام بخاری کی طریق الصغیر تھی. انہوں نے اپنی کتاب الکمال میں تقریباً 30 سے زیادہ حوالے امام بخاری کی طریق صغیر کے دیے ہیں. وہ ہم نے وہاں سے اخذ کیے ہیں، امام بخاری صاحب کے کتب جرح و تعدیل پانچوں کی پانچوں. پھر امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں کئی راویوں پر حکم لگائے ہیں. صحیح بخاری میں الادب المفرد میں حکم لگائے ہیں، جز القراء میں، خلف الامام، جز رفع اليدین میں، خلق افعال العباد میں. ہم نے تمام کتابوں سے بھی ان چیزوں کو اکٹھا کیا، ساری کتابوں کو اکٹھا کیا. پھر امام بخاری کے شاگردوں نے تو امام بخاری صاحب سے سوال جواب کیے جرح و تعدیل پر، وہ بھی ہمیں کافی ڈاٹا ملا. اور ترمذی میں پڑھا تو میں نے سال تو محمد نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کتنی دفعہ؟ یہ تو تھوڑا ہے. علل کبیر میں کئی گنا زیادہ ہے، علل کبیر میں ترمذی میں بہت زیادہ اقوال ملے، وہ ہم نے سارے ان 3 جلدوں میں اکٹھے کر دیے. یعنی امام بخاری کا جرح و تعدیل یہ ہے. الجامع لتواریخ البخاری، یعنی جس عمر میں جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ ایسی قوم سے ہمیں واسطہ پڑا، یہ جب تک صحیح بخاری نہ پڑھیں سند ملتی نہیں. امام بخاری صاحب کی صحیح بخاری پڑھیں گے سند ملے گی. تو امام بخاری صاحب کی جرح و تعدیل کو جانتا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. طلبہ، میں بڑے بڑے مدارس میں نے پوچھا، بخاری جانتے ہیں سارے اور کتابوں کو جانتے نہیں؟ اللہ والو، یہ جرح و تعدیل کی کتابیں امام بخاری صاحب نے پہلے لکھی. پہلے ایک منہج جرح و تعدیل کا، علل کا، علم حدیث کا، اصول حدیث کا منہج پہلے مدون کیا. اس پر بنیاد رکھتے ہوئے صحیح بخاری لکھی، اس پر بنیاد رکھتے ہوئے. تو ہم کتنے بے وفا ٹھہرے، ہم نے صحیح بخاری کو لازم پکڑا اور امام بخاری صاحب جرح و تعدیل کا لازمہ نہیں پکڑا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایک شیخ محترم صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں، دوسرے شیخ محترم لفظ بلفظ امام بخاری صاحب کی جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھا رہے ہیں. جس طرح صحیح بخاری کا سمجھ فہم ہمیں آتا، اسی طرح امام بخاری صاحب کا جرح و تعدیل بھی ہمیں آتا. صحیح بخاری آ گئی، جرح و تعدیل ہمیں آئی نہیں. بے وفا قوم. اچھا، اس میں آپ دیکھیں گے جس راوی پر جو سب سے پہلے بحث ہے، جس راوی پر سب سے پہلے، وہ تاریخ الکبیر سے ہے. راوی نمبر تاریخ الکبیر. آگے لکھا ہوگا قال فی الاوسط، قال فی الصغیر، قال فی الضعفاء، قال فی الکنى، قال ترمذی فی العلل وغیرہ وغیرہ. تو وہ دوسرے اوسط سے، یعنی طریق اوسط، صغیر سے طریق صغیر وغیرہ وغیرہ وہ مراد ہیں. پڑھو جو سمجھنے لگے پوچھیں. بیٹو، یہ تہذیب التہذیب حافظ الدنیا حافظ بن حجر کلانی رحمہ اللہ، یہ جو نسخہ میرے ہاتھ میں ہے جمعیہ دار البر، یہ نسخہ حافظ صاحب نے تہذیب الکمال مزی کا خلاصہ نکالا، طلبہ نے اس کو نقل کیا، وہ عام ہو گیا، لوگوں میں پھیل گیا، پریسوں میں چلا گیا، چھپا، وہی شائع ہوتا رہا بارہا ساری زندگی. کلمی نسخہ جو ابن حجر نے خود لکھا تھا، کلمی نسخہ انہوں نے ساری عمر اپنے پاس رکھا، اس میں اضافے کرتے رہے. ایسے ہوتا نا مصنف اضافے کرتا رہتا ہے، کتاب چھپ بھی جائے ہم پھر بھی اضافے کرتے رہتے ہیں. ایک ذاتی نسخہ اوپر ہم لکھ لیتے ہیں، ذاتی نسخہ، اس میں اضافے کرنے ہوتے ہیں. یہ وہ نسخہ ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے وفات تک اس میں اضافے کرتے رہے. یہ سعودی عرب کے محدث شیخ حماد الانصاری رحمہ اللہ کے بیٹے محدث عبد الباری حافظ اللہ کے، انہوں نے اس کو تلاش کیا، حاصل کیا، پھر مدینہ یونیورسٹی پی ایچ ڈی کے مختلف طلباء کو تقسیم کیا، انہوں نے تحقیق کی اور دبئی سے یہ 2-3 سال پہلے چھپا. یہ وہ نسخہ ہے. واضح؟ یعنی امام مزی کی کتاب تہذیب الکمال کا تقریباً 1 درجن امام مزی کے شاگردوں نے خلاصے کیے، تقریباً 1 درجن. ابن کثیر بھی شامل ہیں، امام زاہبی کہاں کے تھے؟ کیر کلاں کے تھے. کہاں کے تھے؟ نہیں، امام زاہبی دمشق سے تھے. ابن کثیر کہاں سے تھے؟ دمشق تھے. یعنی بڑی بڑی لائبریریوں میں اکثر کتابیں وہ دمشق کے محدثین کی ہیں. میرے تھوڑی بہت تحقیق کے مطابق حرمین شریفین وہ مبارک جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ دین کا کام ہوا. حرمین شریفین کے بعد وہ شہر جس میں سب سے زیادہ کام ہوا اس کا نام ہے دمشق.
سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے افضل ترین شہروں میں سے دمشق ہے۔ سیدنا معاویہ، سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ یعنی مجھے دمشق سے اتنی محبت ہے، یعنی 2 میری کتابیں دمشق پر شائع ہو چکی ہیں، ایک عربی میں ایک اردو میں، سرزمین دمشق میں آثار صحابہ و محدثین۔ چلو یہ ضرور پڑھیں، اردو والے ضرور پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے شیخ البانی صاحب کہاں سے تھے؟ دمشق سے۔ چلو بہرحال یہ بھی پڑھیں، پڑھو پڑھو، پیچھے دے دو، توجہ کریں۔ امام دارقطنی، امام دارقطنی کا نام سنا؟ بہت بڑے امام اور محدث، بہت بڑے امام اور محدث۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے المجروحین ابن حبان بستی کی کتاب پر تعلیقات لکھی تھیں، رد کیا، فوائد لکھے، یہ وہ ہے فتح القریب۔ اور یہ کیا ہے فتح القریب۔ میں چھوٹا سا تھا، آپ تو بڑے ہیں، آپ تو بڑے شیوخ ہیں، میں چھوٹا سا تھا، ایک راوی تلاش کرنے کے لیے 10 کتابیں، 20 کتابیں، 100 کتابیں بھی بس اوقات دیکھنی پڑتی ایک راوی کو تلاش کرنے کے لیے۔ کچھ راوی وہاں، کچھ وہاں، کچھ ایسے نا، کچھ وہاں، کچھ وہاں، بڑی مشکل پیش آتی۔ استاد محترم شاہ رمضان سلفی صاحب، دیگر شیوخ ادھر تربیہ میں شیخ کسری صاحب، شیخ زبیر صاحب، بشیر صاحب، جتنے بھی میرے شیوخ رابطے میں تھے، میں ان سے پوچھتا استاد جی کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تمام جرح و تعدیل کے راویوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہو؟ کہتے نہیں ہے۔ اور میں کہتا بھی ہونی چاہیے، اور تاکہ پہلے بندہ وہ دیکھے۔ یہ بارہا سوال ذہن میں آتا کہ یار کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں تمام جرح و تعدیل کی کتابیں جو مطبوعہ ہیں دستیاب، ان کی فہرست بن جائے، تاکہ پہلے بندہ وہ دیکھے، وہاں سے پتہ چلے کہ راوی کس کتاب کا ہے، پھر اثر کتاب کھول لے۔ آسان ہے کہ نہیں؟ انڈیکس فہرست۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کافی دیر سے سال سے کام شروع کیا تھا میں نے، الحمدللہ یہ میرا خواب بھی آج سے 2 سال پہلے مکمل ہوا۔ اس میں صرف 50,000 راوی ہیں۔ راوی کا نام، آگے حکم، آگے حوالہ، یہ راوی کس کتاب کا ہے، اس کی لمبی داستان ہے، یعنی ایک سطر میں راوی کے حالات، ایک سطر میں راوی کا نام، آگے حکم، آگے حوالہ، یہ کس کتاب کا ہے، یہ بھی پکڑو، دیکھو ہاں، یہ میرے ہاتھ میں ہے جامع السوالات الحدیثیہ، سمجھو تقریباً 29 ایسی کتابیں ہیں۔ کتنی؟ 29 ایسی کتابیں ہیں جو محدثین کے سوال و جواب جمع ہے۔ مثلا شاگرد نے استاد سے سوال کیے، انہوں نے جواب دیے، حدیث کے سوال، فقہ کے سوال، جرح و تعدیل کے، علل کے، وہ کتب سوالات ہیں۔ صنعاء یمن کے محدث طور شادی نے ان 29 کتابوں سے جرح و تعدیل کے قواعد کو مرتب کیا۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہے۔ سنو، ایک ہے تاریخ الامام البخاری، تاریخ کبیر امام بخاری۔ امام بخاری کے ہی دور کے تھے امام ابو خیثمہ زہیر بن حرب، امام بخاری صاحب کے دور کے تھے ابو خیثمہ زہیر بن حرب، ابو داؤد کے استاد محترم ہیں۔ ان کے بیٹے ابو بکر احمد بن زہیر بن حرب نے اپنے باپ کے جرح و تعدیل وغیرہ وغیرہ علل ہر چیز کو ایک تاریخ میں مرتب کیا۔ یہ 6-7 جلدوں میں چھپی ہے، ابھی صرف ایک جلد لایا ہوں، تاریخ ابن ابی خیثمہ، یہ بھی جرح و تعدیل کی کتاب ہے۔ اور مدلسین، یعنی جب ہم جرح و تعدیل کا نام لیتے ہیں تو جرح و تعدیل میں کافی زیادہ فنون ہیں، اقسام ہیں۔ تو مدلسین راوی، یہ بھی جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے، کون مدلس ہے کون نہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ مدلسین پر۔ امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، بہت بڑے امام، علل کے
جرح و تعدیل کے یہ ان کی کتاب ہے، کتاب العلل و معرفت الرجال، یہ 4 جلدوں میں ہے، ابھی صرف ایک ہی لا سکا ہوں. یہ تقریب التہذیب، یہ اس کا اور نسخہ ہے جو پہلے دیا. یہ اس کی تحقیق میرے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب نے کی ہے. اس کی تحقیق کیونکہ میرا بھی یہ تھوڑا سا فن ہے، میں نے تقریب پر بڑے زیادہ حواشی چڑھائے ہیں. انشاءاللہ اگلے دنوں میں میں وہ بھی اپنے وہ نسخہ میرا اور ہے، وہ گھر پڑا ہوا ہے میرے حواشی والا، وہ بھی ہم اس کو پھر شائع کریں گے انشاءاللہ. یہ کسی اور شیخ نے چھوٹے چھوٹے جرح و تعدیل کے رسائل، طبقات المدلسین بھی اس میں آ گیا ہے، کواکب النیرات بھی، اور بھی چھوٹے چھوٹے رسائل مراسیل والے وہ بھی اس میں آ گئے ہیں. اصل تقریب و تہذیب ہی ہے. علوم الحدیث عند الامام البخاری. امام بخاری صاحب کی ساری کتابوں پر بارہا کے کام کرنے کی توفیق اللہ نے دی. اس دوران امام بخاری کی کتابوں میں جو علوم حدیث کی بحوث تھیں، امام بخاری صاحب علوم حدیث کوئی تھا کہ نہیں؟ جانتے تھے کہ نہیں؟ اور بھائی جان، جو علوم حدیث امام بخاری صاحب کا تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا. یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے امام بخاری کی کتابوں سے ہی علوم حدیث کی بحوث کو جمع کیا. یہ وہ ہے، یعنی علوم الحدیث امام البخاری. علوم الحدیث عند الامام مسلم، مقدمہ صحیح مسلم پڑھا ہے نا، سارا علوم حدیث پر مشتمل. پھر ایک اور کتاب ہے التمییز علل پر، التمییز امام مسلم کی، وہ بھی ساری علوم حدیث پر. پھر امام مسلم کی اور بھی کتابیں ہیں، البہدان ہے وغیرہ وغیرہ. تو امام مسلم کی ساری کتابوں میں جو اصول حدیث علم علوم حدیث تھا وہ ہم نے اس میں مرتب کیا. اب میری چاہت ہے ان کو پڑھیں، پڑھنا شروع کریں، جہاں ڈاؤٹ ہو مجھ سے پوچھیں، شروع کریں. اچھا بھیا، آپ کی کون سی کلاس ہے؟ 5ویں کلاس اولا کلیہ، جامعہ رحمانیہ مرکز بہت العتیق اولا کلیہ 5ویں کلاس ہے. چند دن سے ہم ابو داؤد کو پڑھانے کے دوران جس طرح متن پر بحث کرتے ہیں ایک ایک لفظ پر، اسی طرح ہم سند پر بھی بحث کرتے ہیں. اب ہم نے صفر سے کام شروع کیا، تھوڑا 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 کر کے الحمدللہ 15-20 جرح و تعدیل کی کتابیں بچوں نے دیکھ لی ہیں الحمدللہ. اچھا بیٹا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا فائدہ ہوا جرح و تعدیل کی کتاب سے راوی تلاش کرنے کا، حکم دیکھنے کا؟ فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں اس علم کے بارے میں ناآشنا تھے، لیکن جب سے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا الحمدللہ اب کوئی بھی جرح و تعدیل کی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے ہم راوی کو خود سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ہمیں کئی کتابوں کا تعارف ملا ہے، یعنی فائدہ ہوا ہے. الحمدللہ. اچھا بیٹا، کیا فائدہ ہوا جرح و تعدیل دیکھنے کا، سند پر بحث کرنے کو؟ کیا فائدہ ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سے ہم نے نئی نئی کتابوں کا تعارف کیا ہے تو ہماری علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور جرح و تعدیل باقاعدہ علم ہے، اس کی باقاعدہ کتابیں ہیں. جب تک کتابیں نہ دیکھیں گے، کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، پتہ چلے گا نہیں. ایسے مثال لے لو، سامنے سانپ ہو، گھر میں سانپ آ جائے، اس کو مارنے کا طریقے کا پتہ نہ ہو، پکڑنے کا طریقہ نہ آتا ہو، تو وہ سارے گھروں کو تباہ کر جائے گا، ایسے نہیں؟ تو اسلام کا دفاع، حدیث کا دفاع جرح و تعدیل کے بغیر ممکن نہیں ہے. حدیث کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، دار و مدار کس پر ہے؟ جرح و تعدیل پر. شاباش ابراہیم، کیا فائدہ ہوا جرح و تعدیل ہم پڑھے تھوڑا تھوڑا روزانہ؟ کیا فائدہ ہوا؟ السلام علیکم. جرح و تعدیل کی کتابوں کے بارے میں مطالعہ کرنے سے پہلے بالکل اسی بس ابتدائی سے بتا صحیح کے بارے میں اور ضعیف کے بارے میں بس معلوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں کچھ بھی ان کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا. جب سے میں حدیث لائبریری میں کلاس لینی شروع کی ہے، اس کے بعد جب سے آپ نے جب لیکچر پڑھانا شروع کیا تو اس وجہ سے آپ مختلف کتابیں روزانہ لے کر آتے ہیں. جب تو ان کا مطالعہ وغیرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو متعدد رابطیوں کو کلاس کرتے ہیں، تو اس کے بعد میں آپ ہی تفصیل سے بتاتے ہیں. تو جرح و تعدیل کے بارے میں ہمیں کافی علم ہوا ہے. اور اب کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں ہم نے مطالعہ وغیرہ نہ کیا ہو، اور کوئی بھی دوبارہ اگر ضرورت پڑے تو ہم آسانی ایک کتاب دیکھ کر اس میں راوی کلاس کر سکتے ہیں. جرح و تعدیل کی کوئی 5 کتابوں کے نام بتاؤ. الجامع لتواریخ البخاری، ہاں، تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، اور کتاب العلل ومعرفت الرجال. معرفت الرجال. شاباش. جی بیٹا، کیا فائدہ جرح و تعدیل کا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. بچوں نے دیکھی آپ کی کتابیں، آپ کتابیں لائے ہیں اور ہم نے دکھایا، اور اس میں ہم فیصلے سے تلاش اور راوی سارے کر سکتے ہیں. تو اس سے بہت فائدہ ہوا. ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ ہمیں استاد جی کتابیں لا کے دیتے تھے، ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے تھے. ہاں،
یعنی ایک علم ہے زبانی کلامی، زبانی میں آیا پڑھا کے چلا گیا، اس کا فائدہ ہے، لیکن ایک علم ہے دکھانا، دکھانے سے فائدہ زیادہ، یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ کیا بیٹا فائدہ ہوا؟ اس کا بہت فائدہ ہوا کیونکہ 5 سالوں میں ہم نے جرح تعدیل کی ایک بھی کتاب نہیں پڑھی۔ بچہ کہتا ہے 5 سالوں میں جرح و تعدیل کی ہم نے کوئی کتاب نہیں دیکھی تھی، اب دیکھ لی الحمدللہ، اب دیکھ لی ہے تو اس پر لازم یہ کتابیں خریدیں، یہ کتابیں خریدیں، اور جب بھی ہم نے کوئی حدیث پڑھنی ہے تو جرح و تعدیل ساتھ پڑھنا ہے۔ شاباش، اور کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ احادیث کے ہمیں احادیث پڑھتے ہیں لیکن ان کے اصولوں کا نہیں پتہ۔ امام بخاری نے احادیث کن اصولوں پر لکھی ہے، اس لیے ہمیں اب یہ بتا ہوا کہ امام بخاری نے کن اصولوں پر اپنی احادیث کو جمع کیا ہے، لکھا ہے۔ شاباش شاباش، جی بیٹا کوئی ایک جملہ آپ بتا دیں، صرف ایک فائدہ، ایک فائدہ۔ بہت فائدہ ہوا۔ بھائی کہتا ہے بہت فائدہ ہوا ہے۔ جرح و تعدیل کی کوئی کتابوں کے نام بتائیں۔ تہذیب الکمال، شاباش۔ تقریب التہذیب۔ ہاں، وہ کون سا امام تھا جس نے اپنے شاگردوں کو 5 دفعہ اپنی کتاب پڑھائی؟ اس امام کا نام کیا ہے؟ امام مزی۔ امام مزی، کیا نام ہے؟ امام مزی۔ امام مزی سے کتاب کا نام کیا ہے؟ تہذیب الکمال۔ تہذیب الکمال۔ امام مزی صاحب قصور کے تھے، لاہور کے گجرانوالہ کے، کہاں کے تھے؟ دمشق۔ دمشق کے، شاباش، کہاں کے تھے؟ دمشق۔ دمشق صحابہ کرام کا شہر ہے، دمشق محدثین کا شہر ہے۔ مکہ مدینہ کے بعد اسلام کی سب سے بڑی خدمت کہاں ہوئی ہے؟ دمشق میں۔ ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق شام کے افضل ترین شہروں میں سے ایک ہے، دمشق۔ اینک والے بھائی بیٹا کیا فائدہ ہوا؟ جرح و تعدیل میں آتا ہے روان، سنو کبھی روان ہو، روان کے بعد اساتذہ کے شاگرد ہیں، روان کے بعد کون بتائے گا؟ اساتذہ۔ روان کے بعد کیا ہے؟ اساتذہ، اور روانوں کے بعد کیا ہے؟ شاگرد۔ شاباش، جی بیٹا جس راوی پر خا لکھا ہو، خا اسے کیا مطلب ہوتا ہے؟ خا، خا سے کیا مراد ہے؟ بخاری، میم سے مسلم، خا سے بخاری، یعنی اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کتنی کوشش کر کے بخاری کو بار بار پڑھ کر، جو بخاری کے راوی تھے وہاں کیا لکھ دیا؟ خا، جو مسلم کے راوی تھے وہاں کیا لکھ دیا؟ میم۔ جی بیٹا، جی بیٹا آپ بتائیں کتب سوالات کیا ہیں؟ کتب سوالات، سوال و جواب، اس میں جو محدثین سے شاگردوں نے سوال کیے وہ جمع کیے۔ اچھا بیٹو، ہم 8 سال اساتذہ سے کتنا کچھ پڑھتے ہیں، کتنے سوال کرتے ہیں، کوئی سوال و جواب پر کسی نے کتاب لکھی نہیں، یہی ہے ہماری ناکامی کی دلیل۔ اساتذہ سر سے رات مطالعہ کر رہے ہیں، شروحات پڑھ رہے ہیں، وہ صبح پڑھاتے ہیں، ہم کلاس میں موبائل دیکھ رہے ہیں، استاد صاحب سب کو پڑھا رہے ہیں۔ جو محدثین تھے وہ ایک ایک لفظ اپنے اساتذہ کا لکھتے تھے، یاد کرتے تھے، پھر کتابیں لکھتے تھے۔ یعنی نماز کے چور دیکھے، علم کے بھی چور دیکھنے ہیں تو یہ تو دیکھ لیں۔ کھڑے ہو جاؤ اسٹینڈ اپ۔ اچھا بھائی جان، امام بخاری صاحب کی 3 جرح و تعدیل کی کتابوں کے نام بتائیں۔ 3 التاریخ الکبیر، بولو۔ فتح القریب، نہیں، التاریخ الکبیر، تحریف الکبیر، آگے التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر۔ ہاں، یہ بچے کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں، سب سے پیچھے۔ تو میں نے پوچھا امام بخاری صاحب کی جرح و تعدیل کی 3 کتابوں کا نام بتائیں، نہیں ہے نام۔ جو کلاس میں آگے بیٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے آگے، آپ مجھے کوئی جنگ کرنی چاہیے اساتذہ سے، ناظم صاحب سے اپیل بھی ہم نے آگے بیٹھنا ہے۔